السلام علیکم مائی ڈیئر فیملی. تو ویلکم ٹو آور چینل اسٹڈی وتھ قرۃ العین. تو آج ہم جو ہے اردو زبان کے متعلق جو اس کا دوسرا نظریہ ہے ہم اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. میں اپنی ہر ویڈیو تقریباً 8 سے 10 منٹ کی اس لیے رکھتی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے آہستہ چیزوں کو سمجھیں، ان کو جانیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو سمجھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں. اپنی ویڈیو کو لمبا اس لیے نہیں کرتی کہ لوگ مطلب آپ 10 منٹ میں ایک ٹاپک اگر ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا رہے گا بجائے اس کے کہ میں 1-1.5 گھنٹے کی ویڈیو لمبی سی بناؤں اور اس پر آپ کو ایک ہی بار میں 4 نظریے جو ہے وہ بتا دوں جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے. تو آہستہ چیزوں کو سیکوینس کے ساتھ سیکھیں گے ہم لوگ. تو چلیں ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کہوں گی کہ آپ لوگوں کے اگر کوئی دوست ہیں، ریلیٹیوز ہیں یا کوئی بھی ہے جو ماسٹرز کر رہا ہے اردو میں یا BS کر رہا ہے، تو آپ لوگ اسی میرے چینل کا جو لنک ہے وہ ضرور بھیجیے گا تاکہ اس کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے. اور اگر آپ لوگوں کی کوئی اسائنمنٹ ورک ہے اردو کے حوالے سے یا BS کے حوالے سے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ. میں ان ٹاپکس پہ ان ڈیٹیل آپ کو ویڈیو جو ہے وہ بنا کے اپلوڈ کر دیا کروں گی. ٹھیک ہے، تو ہم اپنا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا دکن میں اردو کا آغاز. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے سندھ میں اردو. اب سندھ میں اردو کا جو نظریہ ہے کس کا؟ سید سلیمان ندوی اس نظریے کے بانی ہیں. انہوں نے اس کو جو ہے وہ منظر عام پر لایا یا اس نظریے کو پیش کیا. ٹھیک ہے، ان کا خیال کیا ہے؟ بیسیکلی ان کا خیال تھا کہ مسلمان فاتحین جو تھے وہ جب سندھ پر حملہ آور ہوئے اور یہاں کچھ عرصے تک رکے، مطلب انہوں نے رکے بھی اور یہاں حکومت بھی کی. ٹھیک ہے، اور ان کے مقامی لوگوں سے تعلقات بھی بنے یا اختلاف بھی ہوئے. ٹھیک ہے، تو جو زبان وجود میں آئی وہ اردو کی ابتدائی شکل تھی. ٹھیک ہے، ان کے خیال میں. اب مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے 712 میں، یہ تو آپ جانتے ہیں، محمد بن قاسم کے بعد. اس لیے قارئین جو ہیں وہ کیا قیاس کرتے ہیں؟ قیاس کا مطلب ہوتا ہے خیال. قیاس یہی ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا جو آغاز تھا وہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ سندھ میں جو مسلمانوں کی تہذیب ہے، ان کی معاشرت ہے، ان کا رہن سہن ہے، ان کا کلچر ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہے ان کا اثر جو تھا وہ مستقل اثرات جو انہوں نے وہاں پہ چھوڑے. ٹھیک ہے، وہاں آج بھی ان کے اثرات ملتے ہیں. جو مقامی لوگ جو وہاں خود کے رہائشی تھے. ٹھیک ہے، ان کا لباس، رہن سہن، بات کرنے کا انداز، لب و لہجہ جو تھے وہ تغیرات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، عربی زبان چونکہ عرب کی زبان تھی، ان کی تہذیب و اثرات سندھ میں آج بھی دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں. سندھی زبان چونکہ سندھ کی زبان تھی، اس میں عربی کے الفاظ کی تعداد جو ہے وہ پاکستان و ہند کی دوسری تمام زبانوں سے کی نسبت زیادہ ہے. یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ اردو میں سندھ کے اثرات، سندھی زبان کے کتنے اثرات ہیں، پنجابی کے کتنے اثرات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک الگ ہو گیا. لیکن سندھی زبان میں عربی کے اثرات، کیونکہ عرب لوگ وہاں رہ کر گئے یا وہاں کسی کی شادیاں ہو گئیں، انہوں نے وہیں رہائش اختیار کری، تو آج بھی اس زبان میں سب سے زیادہ جو الفاظ ہیں عربی کے وہ سندھی میں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ وہاں رسم الخط بھی عربی کی طرح ہے، عربی سے متاثر ہے. ٹھیک ہے، جب ظاہر سی بات ہے آپ ایک جگہ رہتے ہیں، دوسرے مقامی لوگوں یہاں کے رہنے لگ گئے تو وہ ہماری زبان بھی اڈاپٹ کر لیں، آہستہ آہستہ ہمارا رہن سہن بھی اپنا لیں، تو ان کے اثرات ہم پر زیادہ ہوں گے. ہم ان کی چیزوں کو بہتر طور پر سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور وہ ہماری چیزوں کو. اس طرح آپس میں میل ملاپ جو ہے وہ بڑھے گا. ٹھیک ہے، اب سندھی جو ہے میں جو ہے عربی کے استعمال آتے ہیں. مثال کے طور پر سندھی میں پہاڑ کو جبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پیاز کو بصل کہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اثرات زبان کے دخول سے آگے نہ بڑھ سکے. اب جبل جو ہے وہ مطلب پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، تو اسی لیے مشتق زبان پیدا نہ ہوئی. لیکن سید سلیمان ندوی یہ کہتے ہیں کہ اس دعوے کا معقول ثبوت نہیں دے سکے. یعنی کہ اب جب بات کرتے ہیں تو ثبوت کے ساتھ یا دلیل کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ ثبوت جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیا. اس کے بارے میں دوسرے جو ہمارے ادیب ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر غلام حسین. یہ بہت اہم نام ہے، سید سلیمان ندوی، ڈاکٹر غلام حسین، ان کو آپ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں قطعیت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ابتدائی فاتحین عرب تھے یا جن کے خاندان آباد ہوئے یا سندھی میں ایران میں تھے سفاریوں کا اقتدار ہوا. ٹھیک ہے، تو کچھ مطلب اس پر زیر بحث جو ہے وہ نہیں صحیح سے کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، ان کے دلائل سے بات نہیں. ہاں، اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو عربی اور فارسی کا مقامی زبان میں جو عمل دخل ہوا وہ ضرور ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ رہائشی ضرور تھے، ظاہر سی بات ہے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ
اس دور کے بعد جو سیاح تھے، سیاح ہوتے ہیں یہاں سیر و سیاحت کے لیے آئے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے، انہوں نے عربی، فارسی، سندھی کے رواج کا ذکر ضرور کیا، ٹھیک ہے، مطلب ان بیانات سے بات واضح نہیں ہوتی ہے کہ کسی نئی مخلوق زبان کا وجود بھی یہیں پہ آ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں ہم قیاس آرائی کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ سندھی اور ملتانی میں بھی عربی اور فارسی کی طرح آمیزش ہوئی ہوگی۔ اس آمیزش کا قیاس جو ہے وہ کہاں تک مناسب ہے، خاطر خواہ عدم موجودگی کا فیصلہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ یہ نظریہ بھی رد ہو چکا، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے نظریے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب پنجاب میں اردو، پنجاب میں اردو کس کا نظریہ؟ حافظ محمود شیرانی نے اپنے گہرے لسانی مطالعے کے ساتھ یہ بات واضح کی کہ اردو کا جو آغاز ہے وہ پنجاب سے ہوا۔ اب پنجاب سے کیسے ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنے نظریے کی ثابت کر سکے ہیں یا پہلے دو کی طرف وہ بھی ثابت نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جو سلطان محمود غزنوی نے جب ہند پہ 17 حملے جو کیے ہندوستان پر، ٹھیک ہے، اور شہاب الدین غوری جو ہم بار بار حملے کرتے رہے، ان حملوں کے نتیجے میں فارسی بولنے والے مسلمانوں کی مستقل حکومت جو ہے وہ پنجاب میں قائم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور دہلی کی حکومت سے قیام تقریباً 200 سال تک فاتحین جو ہے یہاں قیام رہے، کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند پر جس نے بھی حکومت کی وہ مغل تھے، ٹھیک ہے، اور مغلوں کا تو ماشاء اللہ سے آپ سب جانتے ہیں ہسٹری بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ مغل بادشاہ سے اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ وہ بہت ظالم تھے، وہ اپنے ہی چھوٹے بھائیوں یا بڑے بھائیوں کی جو آنکھیں تھیں ان میں سلائیاں پھروا دیتے تھے کہ یہ بادشاہ نہ بنے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے چونکہ مغل آپ کو تو جانتے ہیں مغل جب آئے تو ان کے ساتھ کچھ ان کی کھانے کی ڈشز بھی ہیں، جیسے پلاؤ ہو گیا یہ سب، تو ظاہر سی بات ہے تو مسلمان جب یہاں مغل حکمران تھے تو انہوں نے یہی سیکھنا تھا مغلوں سے، ظاہر سی بات ہے اور تو کچھ سیکھ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ یہ بھی مغل سے، ظاہر سی بات ہے سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری یہ انہی کی نسل میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بنیادی ڈھانچہ جو تھا وہ بصورت پذیر ہوا، یعنی کہ جب ہم یہاں قیام کیا لوگوں نے تو ان کے قیام کے بعد جو ہے وہ شیرانی صاحب کہتے ہیں کہ اس علاقے سے بہت سے شعراء کا کلام پیش ہے۔ اب ان میں شعراء کون سے تھے؟ وہ تھے جی سلطان محمود، سب سے پہلے جو بولیاں جو تھی وہ بھی بدلتی گئیں وقت کے ساتھ ساتھ، پنجابی، فارسی اور مقامی بولیوں کے اثرات بھی ہوئے، تو ابتدائی صورت نظر آتی ہے۔ اب ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار اس سلسلے میں کیا لکھتے ہیں، ان کی رائے ہم جو ہے وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غوری کی فتوحات کے ساتھ ساتھ برصغیر کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ فتوحات کا یہ سلسلہ 1000 سے 1026 تک جاری رہا، اور پنجاب و سندھ کے علاوہ فتوج، کنوج، گجرات، سومناتھ وہ مندر ہے جہاں پر اس نے 17 حملے کیے تھے، ہندوؤں کا مندر ہے، متھرا اور کلنجر تک فاتحین کے قدم پہنچے، لیکن محمود غزنوی نے ان سب مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہ کیا، یعنی کہ انہوں نے ان کو اپنی سلطنت نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنا دارالحکومت اب کون سا بنایا تھا؟ لاہور، پاکستان کا دل جو ہے لاہور کو بھی کہا جاتا ہے، تو 10,025 میں انہوں نے لاہور کو اپنا نائب مقرر کیا، جس طرح ہندوستان میں دوسری طرف دہلی تھا، تو یہاں پر جو ہے وہ لاہور ہوا سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں اپنی قائم کردہ حدود بھی شامل کیا۔ فاتحین جو تھے وہ ترک اور افغان تھے، افغان مطلب افغانستان، ترک مطلب ترکی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ، ٹھیک ہے۔ غزنوی عہد میں مسلمان کثیر تعداد میں پنجاب میں آباد ہوئے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب وہ ظاہر سی بات اپنا لشکر لے کر لاہور آیا تو اس کے ساتھ جتنے بھی مسلمان تھے وہ لاہور میں آباد ہوئے، ٹھیک ہے۔ کچھ کی یہاں شادیاں ہو گئیں، کچھ نے یہاں اپنا کاروبار کا آغاز کر لیا، اور کچھ دوبارہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے لگے، یعنی کہ انہی کے زیر سایہ جو ہے وہ پرورش پاتے رہے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں جو ان کے علماء تھے، صوفیہ تھے، یہاں کر جو ہے وہ انہوں نے کافی تعلیم و تربیت کا کام جو ہے وہ انجام دیا، ٹھیک ہے۔ قطب الدین ایبک کے جو لشکر تھا، ان کے 200 سال تک یہ کیا انہوں نے یہاں قیام کیا۔ اس کے بعد 200 سال کے بعد پنجاب میں سرحدی صوبہ اور سندھ میں جو شامل تھے نا حکمران رہے، ٹھیک ہے۔ اب 1193 میں قطب الدین ایبک نے لشکروں کے ساتھ مسلمانوں نے دہلی کی طرف پیش قدمی کی، اور چند سالوں کے بعد سارے شمال ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ اب مغربی پر تو یہ تھے، اور شمالی پر جو ہے دہلی اور باقی تھے وہ قطب الدین ایبک نے قبضہ کر لیا۔ اب لاہور کی بجائے دہلی کو دارالخلافہ کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو لازماً مسلمانوں کی یہ زبان جو یہاں تک رواں دوا تھی وہ وہاں بھی اپڈیٹ ہو کر، مطلب انہوں نے اڈاپٹ کر لی، وہ وہاں جا کر وہ زبان ہوئی۔ اب تاریخی اور سیاسی واقعات کی شواہد کے علاوہ پروفیسر محمود خان شیرانی جو ہیں وہ اردو اور پنجابی کی لسانی شہادتوں سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے دونوں زبانوں کے قریبی روابط کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ اپنا جو نظریہ تھا اس میں یہ کہتے ہیں کہ اردو کا آغاز پنجاب میں ہوا، یعنی اردو اپنی صرف و نحو میں پنجابی اور ملتانی کے قریب ہے، دونوں میں اسماء و افعال کے خاتمے یعنی الف آتا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں میں جمع تفریق ہے، تصغیر و تانیث بھی دونوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پنجابی کو اردو کی ماں بھی کہا جاتا ہے، فارسی اور پنجابی کو ماں بیٹی بھی مطلب انہیں اردو کی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو الفاظ ہیں وہ سب سے زیادہ مشترک ہیں زبان میں اردو میں، ٹھیک ہے۔
تو آج تک کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جو اس کا ہم باقی حصہ ہے وہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب اور شیئر جو ہے وہ ضرور کیجیے گا. اور تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.